حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 32 دانت توڑے تھے تو ماں نے حلوہ بنایا تھا. اس کی تفصیل کا نہیں معلوم ابھی بھی، لیکن وہ تو واقعہ ہوا تھا شوال میں. آپ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں، ایڈوانس حلوہ. دوسرا، اگر ان کے دانت سب توڑے تھے انہوں نے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دانت شہید ہوا تھا، یہ شہید ہوا تھا، سب دانت توڑ دیے. ماں نے حلوہ پیش کیا. ہم کس چیز کا حلوہ کھا رہے ہیں؟ ہم بھی تو 32 دانت توڑیں پھر بھلے حلوہ کھا لیں. یہ شیطان کی چالاکی ہے. جو اپنے اولاد کو آتش بازی کے لیے پیسے دے گا پٹاخوں کے لیے، اس کی بھی پکڑ کا خطرہ ہے. اب گلیوں میں دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، آتش بازی اور پٹاخے. گندک کی بدبو آ رہی ہے، بدبو کی وجہ سے فرشتے چلے گئے. اور گھر میں آ رہی ہے حلوے کی بارش. ادھر سے حلوہ آ رہا ہے، ادھر سے حلوہ آ رہا ہے، ادھر سے حلوہ آ رہا ہے. حلوہ اتنا ٹھوس لیا کہ اب وضو باقی نہیں. کیا نفل پڑے گا؟ آتش پرستوں کی نقل ہے یہ پٹاخے بازی. حلوہ کس چیز کا حلوہ بھائی؟ پہلے دانت تو توڑو، چلو اور نہیں تو داڑیں ہی نکال دیں. اوپر کی 4 داڑیں، نیچے کی 4 داڑیں دونوں طرف کی اتار دیں تاکہ تھوڑا بہت کھانے میں جو سلائس وغیرہ کھانے میں آسانی ہو. پھر حلوہ کس چیز کا؟ علماء سے پوچھو، ابھی بھی وقت ہے تاکہ گھر کے اندر کوئی بے اصولی نہ ہو. اگر کوئی حلوہ آئے ان کو پیار سے سمجھا دو کہ بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ فوٹو اسٹیٹ لے لیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں. اور اگر سامنے پخ والا ہو اور لڑائی جھگڑے کے لیے آستین اٹھا لیں، آستین چڑھا دیں، تو لے کر مسکین سے مسکین کو آدمی دے دے، بعد میں سمجھا دے اس کو. بعد میں حضرت مولانا مفتی عبدالرب سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب دے دے شب مغفرت کی، کہ دیکھ لو بھائی اگلے سال تو احتیاط کرنا. اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، دور دراز سے قبرستان جانا یہ سب منع ہے. اجتماعی طور پر جانا، میلہ اور چراغاں، گھر کی سب لائٹیں کھول دیتے ہیں لوگ. اسراف ہو رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آتش بازی کرنا، مساجد میں اجتماع کرنا، جبکہ گھروں کے اندر نفلی عبادت کرنی چاہیے. کہیں بیان وغیرہ وہ الگ بات ہے. بازاروں میں گھومنا، رسم حلوہ، یہ سب غلط چیزیں ہیں. اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا مقابلہ بڑے بڑے گناہوں سے نعوذ باللہ کیا جاتا ہے. حضرت مفتی عبدالرب سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس سے لاکھ گناہ کرنے سے لاکھ بہتر ہے کہ سو جائیں. غسل کرنا مستحب ہے، کوئی منع نہیں ہے. عصر کے بعد مغرب سے پہلے غسل کیا، صاف کپڑے پہن کر چلے گئے، منع نہیں. دعائیں مانگنا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو اگر بالفرض مان بھی لیں تو صرف پھر حلوہ تو سنت نہیں ہے، دانت توڑنا بھی تو سنت ہے نا. وہ سب دانت توڑیں. پھر فرمایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تشریف لے گئے تھے، اور بہت سے لوگ رمضان سے پہلے 12 14 دن روزے رکھتے ہیں. بزرگوں نے منع فرمایا کہ ذوف ہو جائے گا، رمضان شریف کا انتظار کا مزہ نہیں رہے گا. رمضان شریف کے روزے کی اگر ہمت نہیں ہوئی تو پکڑ کا خطرہ ہے کہ تم نفلی میں لگے رہے، فرض کی فکر نہیں کی. اب لوگ مانے نہ مانے. پیارے شیخ فرماتے ہیں چند نفل پڑھ کر یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میری عمر میں برکت دے دے. ہم نے پردیس میں رہ کر وطن کی تیاری نہیں کی، آپ ہماری زندگی بڑھا دیجئے تاکہ کچھ اور نیکیاں ہم کما لیں. اے اللہ ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دیجئے. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. اس خاص رات کی نسبت سے جہاں ثواب زیادہ ہے تو گناہ کیسا ہوگا؟ بعض جگہ پر مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر دعائیں کچھ پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 نفل، پھر دعائیں. کسی حدیث پاک میں ثابت نہیں ہے، کسی قرآن پاک کی آیت سے ثابت نہیں ہے. یہ پبلک کا بنایا ہوا مال ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی خدمت کی وجہ سے کیا انعام ملا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار رک گئے اور فرمایا کہ مجھے یمن سے، کرن یمن کا ایک حصہ ہے، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. پتہ چلا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے. اور صاحب جب بھی جاؤ تو نصیحت کے کاروبار اس طرح کرو، جب بھی جاؤ بیٹا جاب اس طرح کرو، جب بھی جاؤ بیٹا نماز پڑھو، جب بھی جاؤ بیٹا یہ نہ کرو. تنگ آ گئے ان بڈھوں سے، جا کے اپنی دنیا الگ آباد کریں. یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے. یہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، یہ کسی شاپنگ مال میں بھی نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ جو شادی شدہ ہے اللہ ان کی بیوی کی عمر میں برکت دے دے،
لیکن بیوی دوبارہ مل سکتی ہے، اللہ اولاد میں برکت دے دے اولاد بھی دوبارہ مل سکتی ہے، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ماں کی خدمت کی وجہ سے 2 بار آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، صحابی نہیں بن سکے، اپنی ماں کی خدمت اور صحبت سے مجبور تھے، صحابی تو نہیں بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا وہ اعلیٰ مقام بخشا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا، اگرچہ وہ پراگندہ بال ہے، اگرچہ پراگندہ حال ہے، اگرچہ دیکھنے میں پاگل سا لگتا ہے، لیکن اے عمر تم ان سے مل کر اپنے لیے دعا کرانا۔ امیر المومنین سے ہونے والے سے فرما رہے ہیں کہ جس کو آگے چل کے امیر المومنین ہونا ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے لیے دعا کرانا۔ اور فرمایا کہ میں اویس کرنی کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ اویس کرنی کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے جسم میں سفید داغ پیدا ہو گیا تھا، سارا جسم سفید ہونا شروع ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کے سب سفید داغ اچھے ہو گئے، مگر جب یہ سفید داغ اچھے ہونے لگے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ 1 روپے کے برابر چھوڑ دیجئے، وہ اچھا نہ کیجئے، تاکہ میں اس کو دیکھ کر آپ کی صحت نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں، ورنہ میں اپنے ماضی کو بھول جاؤں گا کہ میں کبھی بیمار بھی تھا۔ کیا تاریخ کن واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور ہمیں شیکسپیئر سے فرصت نہیں ملتی۔ ہم اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، حافظ عالم بنائیں گے، ورنہ پڑھانا منع نہیں، ڈاکٹر انجینئر پڑھانا منع نہیں، لیکن ہم بچپن سے اگر انہیں نیک بنائیں گے تو وہ اللہ والے ڈاکٹر بنیں گے، وہ پھر ماحول سے بکاؤ مال نہیں ہوں گے۔ اگر پھر وہ اللہ والے بن گئے اور آپ نے یو کے بھی ٹریننگ میں بھیجا تو برباد نہیں ہوں گے۔ وہ ان کا حال کیا ہوگا کہ جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جن اولاد پر دین کی محنت نہیں کی، وہ بھی قیامت کے دن خدا نخواستہ ماں باپ کا گریبان نہ پکڑوائیں، وہ بیٹیاں تو لائن میں کھڑی ہوں گی کہ اللہ یہ ہمارے باپ تھے یا رہزن تھے، کہ ہمیں ناچ گانا سکھایا، بچپن سے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اور گھر میں گندی فلمیں چلتی تھی، شادیوں میں ناچ گانے میں ہمارے ماں باپ ہمیں لے جاتے تھے، ہمیں ایوارڈ ملا تھا ناچنے میں، ہمارے باپ خوش ہوئے تھے، اور خاندان میں ہمیں بھیجتے تھے کہ دوسروں کو ناچ سکھاؤ، شادی قریب ہونے والی ہے۔ اے اللہ 1 روپے کے برابر داغ چھوڑ دیجئے، وہ اچھا نہ کیجئے، تاکہ میں اسے دیکھ کر آپ کی صحت نعمت کا شکر ادا کروں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں کبھی بیمار تھا۔ جب میں اس داغ کو دیکھوں گا تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا کہ میرا سارا جسم کیسا تھا، لیکن آپ کے کرم نے ہمیں اچھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کرنی کی پیٹھ پر تھوڑا سا سفید داغ رہ گیا، وہ نشان دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اویس کرنی سے میرا سلام بھی کہنا اور اپنے لیے دعا بھی کرانا۔ یہ ہے اطاعت قرآن پاک اور حدیث پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا انعام۔ آج ماں باپ کو کون پوچھتا ہے؟ اگر ایک بات باپ نے 3 دفعہ پوچھ لی جھڑک دیتے ہیں، ابا آپ میرا ٹائم کوئی فالتو ہے کیا؟ اور خود ہم نے 100 دفعہ پوچھا ہوگا کہ ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے۔ تو اگر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے مجاہدہ کیا ماں کی خدمت کی وجہ سے، مجاہدے کی برکت سے یہ انعام ملا، اللہ کے یہاں مقبول ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سلام کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹھہرو صحابہ، گفت پیغمبر کے بردست صبا، از یمن می آئے دمبوئے خدا، کہ اللہ کی خوشبو، رحمان کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے۔ یعنی اویس کرنی کی عبادت اور اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان کو جلا رہا ہے، یعنی عمل کر رہا ہے۔ جان کو جلانا کا مطلب عمل، کھانا پینا، اچھے کپڑے وغیرہ کوئی اللہ کی نعمت منع نہیں، حلال طریقے سے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، غور سے سننا باب، یہی ایک بات ہمارے دل میں آ جائے نا، انشاءاللہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں زمانہ حج میں اعلان فرمایا کہ اے یمن کے لوگوں ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ فرمایا کہ اب وہ لوگ ہاتھ گرا دیں، صرف کرن والے ہاتھ اٹھائیں۔ پھر کرن والوں نے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ کرن یمن کا قصبہ تھا۔ پھر فرمایا کہ کرن والوں کوئی اویس کرنی کو جانتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں، فلاں جنگل میں اونٹ چراتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے اور اسی جنگل میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں
اور ایک شخص نیت باندھے سجدے پر نظر کیے کھڑا ہے اور نماز میں مولا کے ساتھ غرق ہے. اندازے سے دونوں سمجھ گئے کہ یہی اویس کرنی ہے. پھر اللہ والے چھپتے بھی کہاں ہے؟ کوئی اگر کباب کو چھپا لے اس کی خوشبو کو نہیں چھپا سکتا. کوئی اگر اللہ والا ہے اپنے آپ کو چھپا لے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت چھپ نہیں سکتی. کباب کی خوشبو نہیں چھپ سکتی. خالق کباب جس کے دل میں ہو تو کیسے چھپ سکتا ہے وہ؟ میرے جیسا گندا گناہگار بھی اللہ والا بن سکتا ہے. صرف 4 شرطوں سے توبہ کر لیں ابھی ولایت مل جائے گی. نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا. کیا ابھی بھی ہم داڑھی کو شیو کر کے گٹر لائن میں ڈالتے رہیں گے واجب کو؟ کیا 24 گھنٹے کے گناہ میں ابھی بھی رہیں گے؟ کیا رمضان کی تیاری کی فکر نہیں اس میں بھی شیو کرتے رہیں گے؟ نہیں، رمضان میں تو ہم داڑھی کاٹیں گے، عید کی رات شیو کر دیں گے. اللہ کو معلوم نہیں کہ عید کی رات کو شیو کرے گا؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ اعتکاف کے اندر افطار اور سحری کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں رات کو، شیو کیوں نہیں کرتے؟ ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ حرام کام ہے یہ. تو کیوں نہ آج توبہ کر کے شرعی داڑھی کا ارادہ کر لیں. جن کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم کچھ مدد نہیں کر سکتے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. لیکن ذی شعور کی شرط لگی ہے، ہر ایک اللہ والے کو پہچان بھی نہیں سکتا. جس کو طلب ہو وہ پھر بات بھی جلدی سے مانتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو پیر کی آڑ سے پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. نماز کو مختصر کیا اور السلام علیکم کہہ کے فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ پہلے ہم لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہم لوگ کون ہیں، پہلے آپ بتائیے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. فرمایا کہ عبداللہ تو میں بھی ہوں. اب اشارہ کر کے عبداللہ تو علی بھی ہیں، نام نہیں بتایا کہ یہ بھی ہیں. سارے دنیا عبداللہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ کون نہیں ہے؟ اصلی نام بتائیے. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنے نام کو چھپا رہے تھے. بعض وقت اللہ والے اپنے کو چھپا لیتے ہیں. پھر آخر فرمایا میرا نام اویس کرنی ہے. فرمایا کہ آپ ذرا اپنے پیٹھ سے کرتا اتاریے، مجھے آپ کے جسم پر ایک علامت دیکھنی ہے. تو انہوں نے پیٹھ پر سے کرتا ہٹا دیا، دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر ایک درہم کے برابر سفید داغ ہے. تو فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ آپ سے دعا کراؤں، لہٰذا میرے لیے اور علی کے لیے دعا کر دیجئے. تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے اور رحمت نازل فرما. پھر ان حضرات نے حضرت کی عرض کی حضرت آپ نے تو سارے مسلمانوں کے لیے مانگا ہے، ہمارے لیے خاص دعا کیجئے، ہم دونوں کے لیے الگ الگ خاص دعا کیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی دعا کرانا بھی جائز ہے اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. اگر کسی سے آپ دعا کرائیں وہ کہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں پر رحم کر دے تو آپ ان سے کہیے کہ آپ میرے لیے خاص دعا کیجئے. پھر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضل فرما دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ کی خدمت کروں کیونکہ میں خلیفہ ہوں. فرمایا کہ مجھے آپ سے بہت اہم خدمت لینی ہے، اگر آپ اسے قبول کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، بس سبب چشم و تیار ہوں، بس آپ حکم فرمائیے. فرمایا کہ آپ آئندہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں گے، مجھے بس چھپا رہنے دیجئے. بس مجھے آپ سے یہی کام ہے کہ آپ کسی سے بھی میرا تذکرہ نہ کریں ورنہ ساری مخلوق مجھے عبادت نہیں کرنے دے گی. جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلایا اور حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ نے ان سے دعائیں کرائیں، تو یہ ساری مخلوق میرا گھیرا ڈال دے گی اور مجھے کہیں خلوت و تنہائی میں جگہ ہی نہیں ملے گی. یہ ہوتا ہے اللہ کے عاشقین کا ذوق کہ وہ ایسا ہوتے ہیں کہ ان کو عبادت میں الگ مزہ چاہیے ہوتا ہے. بس حضرت خواجہ صاحب کے شعر پر بیان پورا ہوتا ہے آج کا. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. اللہ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے اور رمضان کی تیاری کی فکر عطا فرمائے. یہ ایک روزہ بھی اس لیے ہے کہ رمضان کی فکر ہو. آج اسی وقت مجھے اور ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بس مختصر وقت ہے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری اولاد اور گھر والے تمام مسلمان اور ہم سب کی قیامت تک کی ذریات کو معاف فرما دے، فضل رحمت مشیت کی بھیک عطا فرما، جذب کی بھیک عطا فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما، مجھ سمیت ہر مسلمان کی مغفرت فرما، مجھ سمیت ہر مسلمان کو عافیت سے رکھیے، مجھ سمیت ہر مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائیے، خوشیاں عطا فرمائیے، ہر غم سے بچائیے، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامین۔